خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارا موضوع جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, اس پر ڈسکشن ہم کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ روزہ جو ہے وہ کھلنے والا ہے لاہور میں, اس کے مضافات میں کچھ ہی دیر میں روزہ جو ہے وہ کھل جائے گا. آپ نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے اور بالکل وہ ڈائٹ لینی ہے جو آپ کے لیے ہیلدی رہے اور اگلے روزے بھی آپ خیر و عافیت سے رکھ سکیں. جناب اب سے کچھ دیر پہلے آپ وقار احمد ملک کا ایک سیگمنٹ دیکھ رہے تھے, امید آپ کو پسند آیا ہوگا. ہم ذرا اپنی ٹاپک پر ڈسکشن کے سلسلے کو واپس لے کر چلتے ہیں. پروفیسر صاحب, جس طرح سے ہم نے بھی بات کی ہے اپنی سوسائٹی کی, کرنٹلی آپ کو کیا لگتا ہے جو کچھ ایسے رسم و رواج ہمارے بن چکے ہیں یا ہمارے سوسائٹی میں ہیں جو اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں, منافی ہیں, اور ان کا ختم ہونا فی الفور بہت زیادہ ضروری ہو چکا ہے؟ فار ایگزامپل بے مثالیں آپ. اب یہ آپ نے مشکل کام میرے دل میں لگا دیا. بات یہ ہے جو بھی چیز اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے اس کو ختم ہونا چاہیے, بالکل ختم ہونا چاہیے. بعض اوقات کچھ رسمیں ایسی ہیں جو انسانوں کو آگے نہیں بڑھنے دیتی, ترقی نہیں کرنے دیتی, پاؤں کی زنجیر بن جاتی. میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فخر عباس, بہت اچھے شاعر ہیں. ان کا ایک شعر, مجھے شعر یاد نہیں رہتے, اگر وہ کبھی سن لیں تو ناراض نہ ہوں, پہلے معذرت کر لی. رسموں کو نہیں پیروں کی زنجیر کیا, میں نے جو محسوس کیا تحریر کیا. آپ بعض اوقات رسم و رواج آپ کو روک لیتے ہیں, پیچھے کرتے ہیں, ایسے رسوم کو بھی ختم ہونا چاہیے. وہ تمام رسومات جو انسانیت کی خدمت کے راستے میں رکاوٹ ہیں ان کو بھی ختم ہونا چاہیے. یہ بات آپ نے بالکل درست ہے. ہاں یہ ایسی چیزیں بعض اوقات جن کا کوئی ہمارے زمانے کے مطلب خوبصورتی ہیں, جیسے شادیوں میں کچھ چھوٹے چھوٹے کام ہیں جن میں فضول خرچی بھی نہیں ہو رہی ہوتی, لیکن ایک ایکٹیویٹی بن جاتی ہے. اچھا, ان کو جاری رکھیں. کئی لوگ ان کے خلاف بولنے لگ جاتے ہیں. اگر فضول خرچی بنیادی چیز ہے, شادی کی مہندی اگر بغیر فضول خرچی کے کر سکیں تو کر لیں, ایک اچھا ہے, حسن ہے, خوبصورتی ہے, شادی میں انٹرسٹنگ ایونٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح ولیمہ کتنی بڑی سنت ہے, فضول خرچی اس میں ہو جائے تو یہ بھی ناپسندیدہ ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بئس طعام الولیمہ, ولیمہ کا کھانا بہت ہی برا ہے, امیروں کو بلایا جاتا ہے, غریبوں کو نکالا جاتا ہے. یعنی درست کام میں بھی فضول خرچی آ گئی, ولیمہ سنت ہے, فضول خرچی اس میں لے آئے تو وہ غلط ہو گیا. لیکن مہندی سنت نہیں ہے, لیکن فضول خرچی سے آپ اسے بچا لیں, ہلکا پھلکا آپس میں گیٹ ٹو گیدر ہو جائے, اس میں کھانا کھا لیں آپ مل کے رشتہ دار, تو وہ اچھا ہے. آپ نے بنیادی اصول یاد رکھنے, اسلام اصول دیتا ہے. اسلام نے گن کر چیزیں, آپ کو میں ایک اسلام کی بہت خوبصورت بات بتاؤں, اسلام نے حرام چیزوں کی لسٹ دے دی, باقی ساروں کو حلال کر دیا. اگر اسلام حلال کی لسٹ دیتا باقی حرام کرتا, مصیبت بن جاتی. محدود چیزیں جو منع ہیں, ریسٹ آف دا تھنگز آر پرمیسیبل. یہ بتایا کہ تم نے یہ نہیں کرنا, بس اس کے علاوہ پر سوال ہی نہ کریں کہ یہ کیا, بس اصول بتا دیا. وہ ریسٹ کی چیزیں وہ جائز ہیں, آپ ان کو کر سکتے ہیں لیکن حدود اور قیود کے اندر رہتے ہوئے. راشد صاحب آپ بتائیے گا, کاروکاری, پھر غیرت کے نام پر قتل, کئی ڈرامے, کئی فلمیں ان پہ بن چکی, کئیوں پر آپ نے کام بھی کیا, دل گرفتہ ہو جاتا ہے یہ سب کچھ دیکھ کر. تو ایسی رسومات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کبھی رسومات بالکل یہ سارے کے ساری یہ جو آج ہم اسلام میں موجود تک جن آفٹر ایفیکٹ سے گزر رہے ہیں, یہ سارا اسی کا کیا دھرا ہے. ہم خواب بیچتے اور خواب دنیا میں ہر جگہ بکتے اور بڑی آسانی سے بکتے ہیں. فیکٹس بات جو ہے, ہمارا رائٹر جو تھے یہ گمکس بہت بعد میں شروع ہوئے, آغاز میں صرف ہماری ٹریڈیشنز جو ہمارے رسم و رواج اور جو ہماری ہیومن سائیکی اصلی والی تھی وہی موضوع ہوا کرتے تھے. یہ پر اس میں اکنامیکل چینل کیا آیا, ہمارے پی ٹی وی کو آج بھی یاد کرتے ہیں, اس کا ڈرامہ جو تھا وہ اس میں فیملی چینل تھا اور سارے باپ بیٹی ماں بہن سب مل کے دیکھتے تھے. آج ہم پتہ نہیں 70-80 چینل ہو گئے تو ہم تو بیٹھ کے دیکھ بھی نہیں پاتے اس قدر. جب آپ فیکٹ سے ڈینائل کر رہے ہو, وہ ایکٹ جو آپ کر کے اور اس کا رزلٹ لینے نکلے, وہ ایکٹ میں نے کیا نہیں ہے, وہ خواب ہے, وہ ملے گا نہیں. مجھے کہیں وہ پودا لگانا تو اس کی چھاؤں میں, کل کو بیٹھے گا کوئی پودا رہے گا تو یاد کرے گا. ہمارے یہ بھی دعوے ہیں کہ جی میں نے بڑے شجر لگا اور میں وہ ایک مجھے یاد رکھا جائے. اس پہ انکار نہیں, میرے ملک میں 76 برس میں بہت سارے اشجار لگائے گئے ہیں, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, میں بھی مانتا ہوں, لیکن ان کی چھاؤں بھی کسی پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے رکھی. شجر کی چھاؤں جو نہ تو رنگ و نسل پوچھتی ہے, نہ حسب نسب پوچھتی ہے, نہ یہ پوچھتی ہے کہاں سے آئے ہو, کتنی, ہر ایک کے لیے اس کی چھاؤں
سب کے لیے ہوگی. جب آپ اس شجر کی مانند ہوگی جس کی چھاؤں سب کے لیے ہوگی تو کوئی کباہت ہی نہیں ہوگی. یہ ساری کباہتیں اس عمل کے نہ ہونے سے جس کو ہم گمش کے طور پہ اپنے سروائل کے طور پہ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, اصلی والا وہ نہیں ہے, تو وہ تو فردر ٹائم بھی ہوگا نا بیٹا. بڑی خوبصورت بات کی ہے آپ نے. اچھا فاضل صاحب آپ بتائیے گا, جس طرح سے جن کبھی رسومات کا ذکر کیا علی نے, اسلام کیا کہتا ہے اس حوالے سے ہمیں؟ آف کورس کبھی رسومات کی تو ریجیکشن ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بین کیا ہے, they are forbidden. تو وہ ساری رسوم جیسے آپ نے کاروکاری کی بات کی, یا یہاں پر قرآن کے ساتھ شادی کرنے کی رسم ہے, یہ ظلم ہے, یہ دین کے بنیادی فریم ورک کی ریجیکشن ہے, یہ غداری ہے. یعنی یہ صرف کبیر رسم نہیں ہے, یہ تو دین کی بغاوت کے آپ راستے. بیٹیوں کو ان کا حصہ نہ دینا, سب سے بڑا یہ وراثت میں حصہ نہ دینا. یہ تو دیکھیں نا, یہ وہ باتیں ہیں کہ آپ نے شریعت کے فریم ورک کو چیلنج کرنا شروع کر دیا. قانون وراثت جو ہے وہ دین کا سب سے اہم قوانین میں سے ایک عام قانون, لا آف انہیریٹنس. ہمارا فقہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے, فقہ کی عمارت اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے. آپ بیٹی کو اس کا اگر شیئر نہیں دے رہے, اور بھی اس طرح کی جتنی بھی رسومات ہیں. خاوند جو بیوی سے حق مار معاف کرواتا ہے وہ بھی بالکل بالکل ایبسلیوٹلی. اچھا ایک چیز اور ہے جو میں ہٹ کے ذرا اس کو, رسم کا جو ورڈ ہے نا ایک لیول پہ, جب میں کوئی کام بغیر اس کے انٹینٹ اور میننگ کو جان کے کر رہا ہوں تو وہ بھی رسمن کر رہا ہوں, وہ بھی ریجیکشن ہے, اس کی بھی ریجیکشن ہے. اگر میں نماز ریچولسٹکلی ہی پڑھتا جا رہا ہوں, رسمن سارے پڑھ رہے ہیں, میں بھی, تو یقیناً اللہ رب العزت تو رحیم و کریم ہے, کہیں نہ کہیں میری نماز کو اکنالج کر ہی لے گا, شاید ہمارا یہ گمان ہونا چاہیے. لیکن میں رسمی عبادت کر رہا ہوں, میں ریچولسٹکلی لوگوں کی مدد کر رہا ہوں, ریچولسٹکلی روزے رکھ رہا ہوں, فائدہ نہیں ملے گا, تو اس میں پھر وہ درجہ کمال تو نہیں ملے گا نا. تو اس لیے ہمارے جو عرفاء تھے, صوفیات تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو دین تمہاری رسم نہیں ہونی چاہیے, دین تمہارا حال, تمہارا ایکسپیرینس ہونا چاہیے, دین تمہارے پر طاری ہونا چاہیے, سبحان اللہ, دین تمہارے اندر, تمہارے وجود کے فائبرز کے اندر مینیفیسٹ کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اور جب دیکھیں چیزیں آپ رسمی طور پہ کر رہے ہیں, شیخ اجویر کشف المعدوم میں فرماتے ہیں جب آپ فینومنن کو رسمی طور پہ کرتے ہیں نا تو آپ کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے, آپ تکلفاً چیز کر رہے ہوتے ہیں. جب آپ چیز کو حقیقتاً کرتے ہیں نا تو ایک ایفرٹ لیسنس آ جاتی ہے, واہ واہ, آپ کو کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنی پڑتی, that becomes part of your فطرہ, نیچر. تو یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ چیزوں کو, اسلام کے پرنسپلز کو, اعمال کو رسمی طور پہ نہ کریں, ان کو ایکچولی ریئلائز کریں, سیلف ریئلائزیشن, یا گورے جس کو آپ کہتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن, ایکچولائز کریں, ریچول کو ایکچولائز کریں, ایکچوالٹی میں ایکسپیرینس کریں. بالکل, اور ریچولز کو اسی طرح سے نبھائیں جس طرح سے وہ پہلے وجود میں آئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اسپرٹ کو کھونا نہیں چاہیے. اس کے اسپرٹ کے ساتھ چلیں گے تو ہی آپ وہ رسم و رواج ٹھیک طریقے سے چلا پائیں گے. ابھی بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پر جاتے ہیں, اور افطار کا بھی وقت ہو گیا لاہور میں, تو آپ افطاری کیجئے, ہم آپ کی عبادت میں حائل نہیں ہوں گے. افطار کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, اور اپنا سیگمنٹ جس میں آپ کے کویسچنز ہم لیتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اور اپنے فون کالز کے ذریعے, تو وہ ہم شامل کریں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں.